نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم۔ میرے واجب الاحترام معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلباء اور سامعین و ناظرین، چھتر پبلک سکول کے ایم ڈی فہد صاحب، ان کی محنتیں اور کوششیں آپ طلباء حضرات کے لیے اور آپ حضرات کے والدین کے لیے ایک انتہائی زیادہ ہیں۔ ان کی محنت اور کوشش آپ کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ کی تربیتی حوالے سے آپ پر نظر رکھنا، انہوں نے اپنے ادارے کے اندر اس کو اولین ترجیح دی ہے، اور اسی سلسلے کی کڑی یہ آج ہمارا اور آپ کا بیٹھنا یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ہر جمعے کے دن آپ کے اسکول چھتر پبلک اسکول کے اندر تربیتی پروگرام منعقد کیا جاتا ہے، جو کہ 11:30 سے 12 تک تمام جو پیریڈ ہوتے ہیں جمعے کے، ان کے بعد منعقد ہوگا، جس میں طلبہ کی اور طالبات کی تربیتی حوالے سے پوری کوشش کی جائے گی، حتیٰ کہ ان کو پریکٹیکل کرایا جائے گا، تاکہ ہمارے یہ جو مستقبل کے پھول بچے ہیں، جیسے یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ان کی جو زندگی ہے اس کے اندر پریکٹیکل کے طور پر یہ تعلیم کا اثر بھی دکھائی دے۔ تو اس کے لیے یہ جو محفل منعقد ہوتی ہے، یہ جو تربیتی کورس منعقد کیا جاتا ہے، اس میں سب سے پہلے یہ طلبہ طالبات ایک تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ تعلیم ہی ہمارے دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے، اور ہماری زندگی کا بہترین جو اگر کوئی چیز ہے تو وہ تعلیم ہے، جس کے ذریعے سے ہم اندھیروں سے روشنیوں کی طرف داخل ہوتے ہیں۔ خود رب کائنات نے اپنے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، کہ اپنی اولادوں کو بھوک اور افلاس کے خوف سے قتل نہ کرو، بلکہ ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور آپ کو بھی رزق ہم ہی دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر میرے اور آپ کے لیے دو سبق مفسرین اکرام نے چھوڑے ہیں۔ ایک تو یہ کہ افلاس کے خوف سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، واضح معنی ہے اس کا۔ دوسرا معنی جو مفسرین کرام نے ذکر کیا ہے، جو آج کے اس دور کے ساتھ زیادہ اس کی مناسبت ہے اور میری اور آپ کی تربیت میں زیادہ وہ معنی جو ہے کارآمد ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، یعنی آپ بھوک اور افلاس کے خوف سے اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت سے دور رکھ کے ان کو مزدوری کے لیے اور دنیا کمانے کے لیے، روزی کمانے کے لیے آپ لگا دیا، آپ نے تو آپ نے گویا کہ ان کو قتل کر دیا ہے، ان کی روحانیت کو قتل کر دیا ہے۔ تو ہمارے لیے اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے، اور آپ حضرات کے والدین کو یہ خاص طور پر اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت سے نکال کر کے محض دنیا کمانے کے لیے، ان کو روزی کمانے کے لیے لگا دینا، یہ ان کا قتل ہے، ان کی معیشت کا قتل ہے، اور ان کی زندگی کا قتل ہے، اور ان کی روحانیت کا قتل ہے۔
اولاد کی روحانیت کا قتل ہے، جبکہ آپ روزی کے لیے ان بچوں کو تعلیم سے محروم رکھتے ہیں، حالانکہ آپ جو کھا رہے ہیں کون سا آپ کما رہے ہیں، ہم آپ کو بھی کھلا رہے ہیں اور آئندہ کھلائیں گے، اور آپ کی اولاد کو بھی ہم کھلائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو بنیادی طور پر آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ جس طریقے سے ہر جاندار کے لیے خوراک اور غذا کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ آپ سائنس میں پڑھتے ہیں کہ پودوں کے لیے ہوا، سورج، مٹی، پانی کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے ایک انسان کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب وہ کھاتا ہے تو اس کی پرورش بھی ہوتی ہے اور اس کے جسم کے اندر بڑھوتری بھی ہوتی ہے اور اس کا جسم قوی بھی ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان خوراک استعمال نہیں کرتا تو وہ لاغر ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اس کے اندر قوت ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر برداشت و تحمل ختم ہو جاتا ہے، وہ پھر بوجھ برداشت کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے، اور روح کی غذا تعلیم و تربیت ہے۔ روح کی غذا تعلیم و تربیت ہے۔ جیسے روح بظاہر مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا، یہ ایک معنوی چیز ہے۔ یسألونک عن الروح، صحابہ کرام نے بھی نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ روح کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کا حکم ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، یعنی ایک معنوی چیز ہے، مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتی۔ اسی طریقے سے اس کی جو غذا ہے وہ بھی نہیں ہے، ایسی نہیں ہے کہ جیسے ہم خوراک حاصل کرتے ہیں، جیسے کسی جاندار کو ہم خوراک دیتے ہیں، ایسی حسی اور مشاہدے والی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ ایک معنوی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتی، وہ ہے تعلیم و تربیت۔ ہاں البتہ اس تعلیم و تربیت کا اثر جیسے باقی خوراک، باقی غذا کا باقی جانداروں پر نظر آتا ہے، اسی طریقے سے اس روحانی غذا کا جو تعلیم و تربیت ہے، اگرچہ یہ دکھائی نہیں دیتی لیکن اس کا اثر مجھے اور آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ وہ اثر کیا ہے؟ وہ اثر یہ ہے کہ ایک تعلیم حاصل کرنے والا بچہ، ایک تربیت حاصل کرنے والا بچہ اور بچی، اس کے اخلاق کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، اس کے کردار کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، اس کے معاشرے میں تبدیلی ہوتی ہے، اس کے گفتار کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، اس کے اپنے والدین کے ساتھ معاملات کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، وہ بڑوں کے ساتھ اچھے طریقے اسلوب کے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور ان کے ساتھ پیش آتا ہے، اپنے اساتذہ کے سامنے وہ ایک مکمل طور پر تربیت یافتہ ہو کر ایک انسانیت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ گفتگو کرتا ہے، وہ کوئی چیز مانگتا ہے تو اس طریقے سے مانگتا ہے جو انسان جس طریقے سے جس کو مانگنے کا حق حاصل ہے اس طریقے سے۔ تو اس کا اثر تو دکھائی دیتا ہے لیکن یہ بذات خود دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے۔ تو اسی سلسلے سے کہ تاکہ جس طریقے سے ہم اپنے جسم کی غذا کے لیے مارے پھرتے ہیں دنیا کے اندر، اس کی غذا کی خاطر وہ ملکوں کے سفر کرتے ہیں تاکہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو تاکہ غذا مل سکے، وہ محتاج نہ ہوں اور ان کا جسم جو ہے وہ کمزور اور لاغر نہ ہو، اسی طریقے سے ہم پودوں کی پرورش کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کو مٹی ڈالتے ہیں، ان کے ارد گرد کیاریاں بناتے ہیں تاکہ ان کو پانی لگائیں اور ان کے اوپر آنے والے سائے کو ہم ختم کرتے ہیں تاکہ اس کو روشنی مل سکے۔ تو اسی طریقے سے اس روح کو غذا دینے کے لیے ہمیں تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے۔ اسی تعلیم و تربیت کے لیے یہ ادارے قائم ہوتے ہیں تاکہ ہمارے بچے اور بچیاں یہ تعلیم و تربیت حاصل کر کے کل وہ اپنا مستقبل روشن کر سکیں، تاکہ ان کو صرف اور صرف یہ فکر حاصل نہ ہو کہ ہم کھائیں گے کہاں سے، ہم پئیں گے کہاں سے، ہم پہنیں گے کہاں سے، بلکہ ان کا ایک مستقل نظریہ ہو اور وہ اس نظریے کی بنیاد پر جو ہے اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ تو اسی لیے یہ آپ
کہ MD صاحب کا انتہائی آپ کے اوپر جو ہے ایک احسان ہے اور آپ کے ساتھ انتہائی محبت کا نذرانہ ہے کہ وہ آپ کی جو تعلیم ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تربیت کی فکر رکھے ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیز طلبہ و طالبات، اگر ہم اپنی تعلیم جو عصری تعلیم ہے اس کے ساتھ ہم تربیت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے تو کل جا کر مستقبل کے اندر ہم بجائے تعلیم کے، ہم بجائے علم کی روشنی کے، ہم اندھیروں کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ اور اگر ہم اس تعلیم کے ساتھ اپنے اسلامی کلچر اور مذہب کو جوڑے رکھیں گے اور ان تعلیمات کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے ان کو ہم اگر ملحوظ خاطر رکھیں گے، اپنی زندگی کا اور اپنی تعلیم کا حصہ سمجھیں گے، تو کل مستقبل جو ہے ہمارا روشن ہوگا۔ اور انہی اداروں سے جو عصری ادارے ہیں، اس سے پھر غازی علم الدین کی صورت میں اور اسی طریقے سے جو بڑے بڑے جنہوں نے اپنے ملک و ملت کا دفاع بھی کیا اور اپنی نظریاتی سرحدوں کا بھی دفاع کیا اور اسی طریقے سے اپنے دین کا بھی دفاع کیا، وہ انہی سکول اور انہی اداروں کے فارغ التحصیل حضرات تھے۔ اور ہماری وہ مائیں اور وہ بہنیں جو ان اداروں سے عصری تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی تربیت کے اوپر انہوں نے نظر رکھی، وہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری تاریخ کے اندر انہوں نے بھی جو ہے جب بھی کہیں بھی موقع ملا انہوں نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا، اور اسی طریقے سے عقیدے کے اظہار کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے احکام کا پرچار کفار کے درمیان رہ کر کرتے رہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے مجھے ابھی یہ مثال یاد آ گئی، یہ آج کل کے دور کے اندر ایک یہودی کلچر کے اندر انہوں نے جو ہے پابندی لگائی تھی حجاب کی، تو ایک عقیدہ رکھنے والی مضبوط عورت، مضبوط ہماری بہن جس کا عقیدہ مضبوط تھا، جو اپنی عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر بھی ان کی نظر تھی، تو جب سامنے تمام تر جو ہے یہودی کلچر کے اندر رہتے ہوئے بھی اس نے نعرہ تکبیر کے ساتھ اپنے اسلام کا پرچار کیا اور اللہ رب العزت کے حکم الہی کا پرچار کیا۔ تو ہمارے اس چھتر پبلک سکول کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم محض ایک اسلامی کلچر سے فارغ ہو کر ایک مغربی تہذیب کے اندر رہتے ہوئے ایک دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے نہ بنیں، بلکہ ہم اپنی اس عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو لے کر آگے بڑھیں، اور کل مستقبل میں ہم اپنے نبی کی تعلیمات کے اوپر خود بھی عمل پیرا ہوں اور دوسروں کو بھی اس کی جو ہے دعوت دیں، اور ہمارے ظاہری عمل سے اور ہمارے کردار سے ہمارے بہن بھائی وہ متاثر ہوں۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ تربیت حاصل کریں اور جا کر کل تاکہ مستقبل کے اندر لوگوں کے لیے ایک مثال بنے۔ تو چھتر پبلک سکول کے اندر ماشاءاللہ ہمارا آنا جانا ہر وقت رہتا ہے، اور جیسے آپ کی تعلیمی حوالے سے سرگرمیاں ہیں، اسی طریقے سے آپ کی تربیتی سرگرمیاں بھی بڑے ذوق و شوق کے ساتھ یہاں جو ہے ان کا خیال رکھا جاتا ہے، اور اساتذہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے ترتیب دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو میری ذمہ داری لگائی ہے MD صاحب نے، جمعے کے دن انشاءاللہ العزیز ہمیشہ پریکٹیکل کے طور پر ہم شروع کریں گے عقائد سے انشاءاللہ۔ عقائد سے شروع کرتے کرتے اللہ رب العزت کے احکامات، نبی کے جو مبارک جو تعلیمات ہیں ان کو ہم جو ہے خود بھی عمل کریں گے اور ان کو یاد بھی کریں گے، اور ان کو ہم عملی جامہ بنا کر جو ہے ہم لوگوں کو بھی دکھائیں گے کہ یہ ہمارے سکول کی تربیت ہے، اور ہمارے چھتر پبلک سکول کے اندر یہ چیزیں ان کو اولین ترجیح حاصل ہے۔ جیسے ہم باقی چیزوں کو ایک ٹائم پر کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارا ایک مستقل جو
ایک پیریڈ ہے وہ ایک تربیتی پیریڈ ہوگا. اس کے لیے ہم سارے بھرپور کوشش کریں گے، اور میں بھی اور ہمارا پورا اسٹاف اساتذہ ہم اس کی بھرپور کوشش بھی کریں گے. اور آپ حضرات اس کو جب تک آپ حضرات فالو نہیں کریں گے تو ہم اگر جتنی بھی کوشش کریں یہ ہماری کوشش آپ کو کام نہیں آئے گی. اسی لیے میرا ان بچوں کے والدین کو بھی ایک خاص پیغام ہے کہ آپ حضرات ایک تو ان بچوں کی تربیت کے حوالے سے دیکھیں، پھر اس کے بعد اپنے اساتذہ اور جو ان بچوں کے اساتذہ ہیں اور اسکول کے جو اسٹاف ہے ان کے ساتھ ایک رابطہ قائم کریں تاکہ آپ کے بچوں کی ہر لحاظ سے تربیت کی جا سکے. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایم ڈی صاحب کا اور تمام اسٹاف کا، اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.